السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن اسٹڈیز میں آج میں سورۃ ملک کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 کروں گی تفسیر اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، جو کہ ہے بھلا سوچو جو شخص منہ کے بل اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو۔ تو یمشی کا مطلب ہے چلتا ہے، اور اعلیٰ وجہی اپنے چہرے پر، اور سویہ کا مطلب ہے سیدھا۔ تو تفسیر میں ہے کہ منہ کے بل اوندھے چلنے والے کو دائیں بائیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ ٹھوکروں سے بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ ایسا شخص اپنی منزل مقصود پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس کے برعکس وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے سیدھے راستے پر چلے، تو وہ لوگ حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اور ان کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے، وہ جو منہ کے بل چل رہا ہے یا وہ جو سیدھا اسٹریٹ اپ ایک گائیڈڈ پاتھ پر چل رہا ہے۔ تو یہ ہو گئی آیت نمبر 22، اور اس کے بعد کرتے ہیں آیت نمبر 23، جو کہ ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کا ترجمہ ہے، ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں، اور سوچنے اور سمجھنے والا دل دیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ تو انشاءکم کا مطلب ہے پیدا کیا تمہیں، والافئدہ کا مطلب ہے اور دل۔ دل کے لیے مختلف الفاظ قرآن میں آئے ہیں، اور میں نے اس کی ایک کمپیریزن ویڈیو بھی دیکھی تھی، اور مجھے بھی یاد نہیں آ رہے، بٹ لائک اٹ واز ریئلی ویری انٹرسٹنگ۔ ڈیوائن اسپیچ میں نے اس کے بارے میں سنا تھا، میں انشاءاللہ دیکھوں گی، پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تفسیر میں ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، جانور نہیں۔ اللہ نے یہ کان ہمیں اس لیے نہیں دی کہ ہم جو شخص ہمیں صحیح اور غلط کا فرق بتا رہا ہو ہم اس کی بات نہ سنیں، اور آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ہم اپنے گرد گرد پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں دیکھیں اور غور کریں، اور دل اور دماغ اس لیے دیے ہیں کہ ہم سوچیں اور سمجھیں اور اپنے رب کو پہچانیں۔ تو اپنی ان ابصار اور اسمال، یعنی کہ اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا چاہیے، اور ان سے اللہ کی اطاعت کے کام لینے چاہیے۔ تو یہ ہوگی آیت نمبر 23، اور لاسٹ آیا فار ٹوڈے از قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ تو ذرأکم کا مطلب ہے پھیلایا تمہیں، تحشرون کا مطلب ہے تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اس کی تفسیر ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ہر گوشہ زمین سے گھیر لیے جاؤ گے اور اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جہاں کہیں بھی ہوگے قیامت کے دن اکٹھا کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھی آیات فرام آیت نمبر 22 23، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کہ جو انسان منہ کے بل جا رہا ہے اور جو سیدھا چل رہا ہے ان کے درمیان میں کون بہتر ہے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں کان دیے، ہمیں آنکھیں دیے، ہمیں دل دیے، پھر بھی ہم شکر نہیں کرتے، بہت کم ہم شکر کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں پھیلا دیا، اور اکٹھا بھی اللہ تعالیٰ ہی کر دیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ ہو گئی جی آج کا سبق، انشاءاللہ کل اگلی 3 آیتیں کر لیں گے۔ فی امان اللہ۔